ایک بادشاہ نے اپنا ایک مدرسہ بنایا. بات آ گئی تو چلتے چلتے عرض کر دوں, ایک مدرسہ بنایا. اس نے مدرسہ بنا کر کئی دنوں تک لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے چھوڑ دیا. لوگ علم دین حاصل کرتے رہے, محنت کرتے رہے. لیکن ایک دن اس بادشاہ کے ذہن میں یہ خیال آیا, ناصر الملک لکھا ہے, ناصر الملک کوئی نام نہیں ہوتا, یہ ایک پوسٹ ہوا کرتی تھی پرانے دور میں, تو ناصر الملک کسی زمانے کا تھا. اس نے جناب مدرسہ قائم کیا. اس کا مقصد مدرسہ قائم کر کے دین کا فروغ تھا. لیکن ایک دن طلباء کو چیک کرنے کے لیے آدمی بھیجے کہ ذرا دیکھ کیا کہ مدرسے میں پڑھائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے یہ چیکنگ والا. ہمارے یہاں یہ چیکنگ نہیں ہوئی, اس وجہ سے لوگوں کو اردو لکھنا بھی نہیں آ رہا. یہ چیکنگ چندہ لائے, رکھا, کیا پایا کیا کھویا کوئی حساب کتاب نہیں. نتیجہ فی امان اللہ و رسول. یہ چیکنگ میں لاش بار جب آیا قاضی دینے کے رمضان صاحب نے پوری فائل دکھائی مجھے. یہ چیکنگ کئی ملکوں میں ان کو چیک کیا جاتا ہے, تب جا کر ان کا شیڈیول سیٹ رہتا ہے. جب تک انتظام صحیح معنوں میں برابر نہیں ہوگا تب تک ترقی نام کی چیز آس پاس بھٹکے گی نہیں. اس نے چیکنگ کے لیے بھیجا کہ دیکھو مدرسے جس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے اس مقصد پر چل رہے ہیں یا نہیں, اس مقصد پر چل رہے ہیں کہ نہیں. آپ کا مقصد کیا ہے وہ بھی پرچہ ان کے پاس رکھا ہوا کہ کس مقصد کے لیے دعوت اسلامی کی بنیاد ڈالی گئی اور کس مقصد کے لیے جناب والا آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اور آپ کو اپنی زندگی میں کیا کیا امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, اچھوں کو سمجھ میں آ جائے گا اگر وہ پڑھیں. ہم اپنے مقصد کو اگر بھول گئے تو ہمارا کچھ بھی بنانا کسی کام کا نہیں. مقصد کیا ہے, حکایت پڑھ رہا ہوں. بادشاہ نے چیکنگ کے لیے بندہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. ایک بچے کے پاس جا کر بیٹھا, اس کا نام پوچھا. نام پوچھنے کے بعد پوچھا تمہارے ابا کیا کرتے ہیں, تو کہا میرے والد صاحب بادشاہ کی نوکر ہیں, درباری ہیں. تم کیا کرو گے, تو کہا پڑھ لکھ کے میں بھی درباری بنوں گا. پڑھ لکھ کے دونوں. مولانا مبارک صاحب آپ بھی مدرسہ چلاتے ہیں, سنیے توجہ سے. مولانا عبدالرقیب صاحب سنیے, آپ پرانے مہارت کے اس میدان میں سنیے. مقصد درباری بنوں گا, میں بھی سرکاری آدمی بنوں گا. اس بندے کے پاس سے اٹھ گیا, دوسرے بچے کے پاس پہنچا, طالب علم کے پاس. بیٹا تم کہاں سے, کیا نام ہے؟ میرا نام فلاں ہے, میں فلاں کام کرتا ہوں, میرے والد وزیر ہیں, میرے والد بادشاہ کے. کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں بڑا ہو کر وزیر بننا چاہتا ہوں. میرا باپ جیسے سرکاری اس کے ٹھاٹ ہے ویسے میں بھی سرکاری آدمی بننا چاہتا ہوں. وہ بندہ واپس چلا گیا. بادشاہ نے رپورٹ سنی. بادشاہ خود چیک کرنے کے لیے عام لباس پہن کر آیا. ایک بچہ ایسا ملا, دوسرا بچہ ایسا ملا, ایک بچہ ملا اس نے کہا کہ میں درباری بننا چاہتا ہوں, دوسرا ملا اس نے کہا میں وزیر بننا چاہتا ہوں. سب کی باتیں جانتے جانتے بادشاہ کا دل اٹھ گیا کہ میں مدرسہ بند کروں. بند, قصہ ختم. کہ درباری بننا ہے تو جاؤ دربار میں رہو, مدرسے میں کس لیے؟ پیسہ ہی کمانا ہے تو ادھر سے کماؤ, اس لیے کیوں ہے؟ لیکن جناب کئی حصوں میں ایک ہیرا ہوتا ہے. بادشاہ نے یہ ارادہ کیا کہ مدرسہ کل سے بند, لیکن جیسے وہ پلٹنے لگا تو دیکھا ایک بچہ ہے, کتاب کھلی ہوئی ہے, انتہائی انہماک کے ساتھ پڑھ رہا ہے. بادشاہ خود اس کے پاس گیا, کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. دھیرے سے بادشاہ نے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب ہی نہیں دیا. بھائی کہاں سے آؤ؟ اس نے جواب ہی نہیں دیا. تم کیا معلوم یہ بادشاہ ہے, عام لباس میں, تو جواب نہیں دیا. کہا میرے بھائی 2 منٹ تو دے. کہا بھائی صاحب میں یہاں باتیں کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, پڑھنے کے لیے آیا ہوں. میں پڑھنے آیا ہوں. تو پھر کبھی پڑھ لکھ کے تو کیا بنے گا؟ ان کتابوں میں کیا تلاش کر رہا ہے؟ ایک جملہ کا تاریخ رقم کر دی. کہا ان کتاب
حضور نور المشائخ اس بندے نے تاریخ رقم کی. بخاری کھولو تو اس لیے نہیں کہ مجھے سب سے زیادہ نمبر ملے اور میرا چہرہ چمکے. بخاری کھولو تو اس لیے کہ یہ جملے میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوئے. سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو تو یہ نہیں نیت کہ میں پڑھوں گا سب سے اچھا تو ناظم ادارہ 500 لوگوں کے بیچ میں میری تعریف کریں گے. نہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی کے باپ کی نہیں ہے، اللہ پاک کی ہے. اور اللہ پاک کی کتاب میں پڑھوں گا بندوں سے کچھ لینے کے لیے نہیں. بندے اگر دے دیں تو بونس ہے، اور اگر بندے گالیاں بھی دیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں جس لفظ کو ادا کر رہا ہوں وہ کبھی صداقت کا تاجدار پڑھا. واہ 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 واہ. میں جس لفظ کو پڑھ رہا ہوں اسی لفظ کی حفاظت کے لیے سالار صحابہ، خلیفہ بلا فصل، جانشین مصطفیٰ جان رحمت، خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء حضرت عبداللہ ابن عثمان سرکار ابوبکر صدیق نے اسی قرآن کے تحفظ کے لیے حرم میں کھڑے ہو کر مار کھائی. لیکن جب آنکھ کھولی تو یوں ہی کہہ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت کہاں ہے. ماں کہہ رہی تھی بیٹا کچھ کھا لے. ابو بکر کہہ رہے تھے مجھے حضور کا جلوہ دکھا دے. پتا چلا ان کا بھی موقف وہی ہے. ان سے ہی موقف لے کر امام اہل سنت نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا، رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان